دین اسلام مشکل سمجھ کر بے حیا ہو رہی ہے لڑکیاں، دین اسلام مشکل سمجھ کر بے حیا ہو رہی ہے لڑکیاں، جس اسلام نے اسے عزت دی اسی سے بغاوت کر رہی ہے لڑکیاں۔ آواز یہ دل سے آتی ہے اور راز مجھے بتلاتی ہے، دین پہ چلنا چھوڑ دیا، سنت سے منہ موڑ لیا، قرآن سے رشتہ توڑ دیا، بس یہی ہے وجہ ناکامی کی، بس یہی ہے وجہ بربادی کی۔ آج مسلمان صرف نسلی مسلمان رہا، اصلی مسلمان کوئی نہیں رہا، کیونکہ اس کو اللہ پر جیسے ایمان ہونا تھا ویسا ایمان ہے ہی نہیں۔ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج والدین اپنے بچوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیے کہ بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو تفصیل سے پڑھتے سمجھتے تو آج ہمیں اس سے نفرت نہیں بلکہ اسی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی۔ حیا ایمان کا جز ہے، لیکن آج کے مسلم نوجوان میں حیا باقی نہ رہی، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، انہیں خوف خدا نہیں رہا۔ جبکہ یورپ کے گندے ماحول میں کئی لوگ اسلام کیا ہے جان کر، قرآن کیا ہے پڑھ کر اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور ہمارے خود مسلمان اسلام کیا ہے جانتے ہوئے اپنے اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ دین سے بغاوت کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں عورتوں اور لڑکیوں کو وہ عزت دی ہی نہیں جاتی جو اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ انسان وہ نہیں حالات بدل دے جس کو، انسان وہ نہیں حالات بدل دے جس کو، انسان وہ ہے جو بدل دے حالات کو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے تقریر کا عنوان ہے مسلمان لڑکیوں کی بغاوت اور اس کا حل۔ ہم نیوز میں سن رہے ہیں کہ آج بہت ساری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ان سے شادی کر رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، اسلام سے مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے بغاوت کر رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کی بغاوت کی سب سے پہلی وجہ ہے نفسانی خواہشات۔ آج نفسانی خواہشات کو محبت کا نام دے کر مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہے، 2 دن کی یہ جھوٹی محبت کے لیے اپنے اسلام سے مرتد ہو رہی ہے، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ان سے شادی کر رہی ہے، اپنے اسلام سے مرتد ہو رہی ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں اپنی نفسانی خواہشات میں ایسے گمراہ ہو گئی کہ اگر انہیں کوئی روکے بھی تو وہ یہ کہتی ہے کہ میری زندگی میری مرضی، مائی لائف مائی رولز۔ یہ لوگوں کی دیکھم دیکھی میں سب لوگ کیسا کر رہے میں بھی ویسا کرتی ہوں، سب لوگ بے پردہ گھوم رہے میں بھی بے پردہ گھومتی ہوں، سب لوگ بوائے فرینڈس بنا رہے میں بھی بناتی ہوں، سب لوگ بھاگ جا رہے میں بھی بھاگ جاتی ہوں، میری زندگی ہے میری مرضی، میں کچھ بھی کروں گی۔ سب سے پہلی بات، یہ زندگی ہماری اپنی زندگی نہیں ہے۔ جب ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے تو میری زندگی میری مرضی کیسے ہوئی؟ اے میری بہنوں، یہ صرف نفسانی خواہشات ہے جس میں آپ گمراہ ہو رہی ہو۔ اسی طرح مسلمان لڑکیوں کی بغاوت کی دوسری وجہ ہے والدین کی لاپرواہی۔ آج لڑکے اور لڑکیوں کی بگڑنے میں والدین کی لاپرواہی ہے۔ والدین اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، وہ فون پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر کس سے فرینڈشپ کر رہے ہیں۔ آج والدین اپنے بچوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیے کہ بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس میں والدین کی اپنی ہی غلطی ہے، وہ بچوں پر پہلے سے ہی نظر نہیں رکھتے، وہ بچوں کو نصیحت نہیں کرتے، اس لیے آج مسلمان لڑکیاں بگڑ رہی ہے، اپنے والدین کے خلاف جا رہی ہے۔ اسی طرح مسلمان لڑکیوں کی بغاوت کی تیسری وجہ اسلام کو مشکل دین سمجھ رہے ہیں۔ آج اسلام کو مشکل سمجھا جا رہا ہے۔ آج کی اس جنریشن کو مذہب اسلام پسند نہیں آ رہا۔ کیونکہ آج کے نوجوانوں کو غیر مسلم کے طور طریقے پسند آ رہے ہیں، ان کے فیسٹیول پسند آ رہے ہیں، ان کی عیدیں پسند آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، بے حیا ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے مذہب اسلام کو مشکل سمجھ رہی ہے، اسی وجہ سے مذہب اسلام کو پرانا دین سمجھ رہی ہے کہ ہمارے زندگی میں یہ کیا، ہمارے اسلام میں یہ کیا، اس میں میوزک نہیں سننا، ڈانس نہیں کرنا، بے پردہ نہیں گھومنا، غیر محرم سے بات نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، ہر جگہ پابندی پابندی۔ دین ہمارا مشکل ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری بہنوں، دین مشکل نہیں ہے۔
آج دین اسلام مشکل سمجھ کر بے حیا ہو رہی ہے لڑکیاں، دین اسلام مشکل سمجھ کر بے حیا ہو رہی ہے لڑکیاں، جس اسلام نے اسے عزت دی اسی سے بغاوت کر رہی ہے لڑکیاں۔ اے میری بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا، دین اسلام مشکل نہیں ہے، بلکہ اصل مشکل سے بچنے کے لیے یہ پابندیاں ہیں۔ جہنم کی جو اصل مشکل ہے، جہنم کا جو بڑا عذاب ہے، اس سے بچنے کے لیے یہاں رکنا ہے۔ تو میری بہنوں، اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے دین اسلام کا صحیح علم سیکھنا ہے۔ دنیا کا بھی علم سیکھیے، لیکن سب سے پہلے دین اسلام کا صحیح علم ہمارے پاس ہو کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ والدین سے بھی میری التجا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے، انہیں نصیحت کرے، ان کو دین اسلام کا صحیح علم سکھائے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے نا، اولاد ان کی فرما بردار بنے، تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنائے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، پھر وہ خود بخود آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ اے میری بہنوں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو اللہ سے ڈرو، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، چاہے دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو۔ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 19 اور 20 میں فرماتے ہیں کہ انسان جہنم کو دیکھ کر جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے، اور جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ ہماری آنکھیں گواہی دے گی کہ ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، ہمارے کان گواہی دیں گے ان کانوں سے کیا کیا سنا، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے ان ہاتھوں سے کیا کیا کیا، ہمارے پیر گواہی دیں گے ان پیروں سے کہاں کہاں چل کر گئے، ہمارے ہی اعضاء ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ دنیا کی 2 دن کی جھوٹی محبت کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجیے، اپنے اسلام کو مت چھوڑیے۔ اللہ کے لیے دین کا صحیح علم سیکھیے اور مرتے دم تک مسلمان ہی مریے۔ آخر میں اپنی بات یہ 2 لائن کہہ کر ختم کرنا چاہتی ہوں کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے مسلم لڑکیوں کی بغاوت اور اس کا حل۔ انشاءاللہ آج کے موجودہ دور کے ماحول میں آج کی نوجوان لڑکیاں اس فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں۔ ہماری مسلم بہنیں، ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ آج کے نوجوان یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام اتنا مشکل مذہب ہے کہ اس پر عمل کرنے کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آج کے نوجوان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی پہلی وجہ میں بتانا چاہوں تو اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہی ہے کہ آج کے نوجوانوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ جب مسلم لڑکیاں پڑھائی یا نوکری کے لیے جاتی ہے تو یہ آنے جانے کا سسٹم، یہ مردوں کے ساتھ میل ملاقات کا سسٹم، اکیلے میں بیٹھنے اور ڈسکشن کا سسٹم آج کے ماحول کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ہماری مسلم بہنیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی نفسانی خواہشات میں پڑا ہوا ہے۔ نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں، ہر انسان کو دنیا کی محبت اور اپنی نفس کی خواہش، جس کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ آج ٹی وی کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر، فون میں الگ الگ ایپس کو دیکھ کر ان کے جیسا بننے کی کوشش اور خواہش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔
آج مسلم لڑکیاں اسلام پر عمل کرنا مشکل سمجھتی ہے، پردہ کرنے کو مشکل سمجھتی ہے، لیکن اگر غور کرتی، اسلام کیا چیزیں پڑھتی اور سمجھتی تو اس سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتی، ورنہ دور جہالت دیکھا جائے تو عورت کو بازار میں بیچے جانے والی چیز سمجھی جاتی تھی، لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن یہی وہ اسلام ہے جو عورت کو یہ مقام دیا، لڑکی کو یہ عزت دی، لیکن اسی اسلام کو آج کی لڑکیاں سننا پسند نہیں کرتی، اس پر عمل کرنا پسند نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ اسلام ہمیں آزادی نہیں دیتا، بلکہ یاد رکھو اسلام ہم سے آزادی نہیں چھینتا بلکہ حدود لگاتا ہے، کیونکہ جس کام میں، جس کمپنی میں بھی، جس اسکول یا آفس میں بھی حدود نہ لگائے ہو تو وہاں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام مشکل سمجھ کر بے حیا ہو رہی ہے لڑکیاں، دین اسلام مشکل سمجھ کر بے حیا ہو رہی ہے لڑکیاں، جس اسلام نے اسے عزت دی اسی سے بغاوت کر رہی ہے لڑکیاں۔ نہ مرد میں رہی شرم نہ عورت میں رہی حیا، نہ مرد میں رہی شرم نہ عورت میں رہی حیا، نفس کی خواہش نے انسان کو حیوان بنا دیا۔ آج سخت ضرورت ہے اس بات کی والدین اپنی اولاد کو زندگی کا صحیح مقصد سمجھائے۔ قرآن مجید سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم ہماری اولاد کو یہ سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم یوں ہی دنیا میں ناچنے کودنے انجوائے کرنے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے۔ بچپن سے ہی ہماری اولاد کو دینی تعلیم دے، تبھی جا کر ہماری اولاد برے کاموں سے رک سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا مکمل نمونہ، کمپلیٹ آئیڈیل اسلامی شریعت کے ذریعے دے دیا۔ تو میری بہنوں، مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے یہ بھی بتلا دیا اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی بتلا دیا۔ تو آج کا میرا عنوان وہ عنوان ہے، آج کے اس معاشرے میں، موجودہ دور کے معاشرے کے لیے اتنا اہم، اتنا ضروری ہے، جس کی غفلت میں، جس کی برائی میں، جس کے گناہ کے دلدل میں آج ہر کوئی نظر آ رہا ہے، علم والا بھی نظر آ رہا ہے، بغیر علم والا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو آج کا میرا عنوان ہے مسلمان لڑکیوں کی بغاوت اور اس کا حل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ فتنے ہوں گے، انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، پھر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، صرف اس دنیا کی کچھ دولت کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ تو میری بہنوں، آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بغاوت کر رہی ہے، اسلام کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ تو میری بہنوں، آج مسلمان صرف نسلی مسلمان رہا، اصلی مسلمان کوئی نہیں رہا، کیونکہ اس کو اللہ پر جیسے ایمان ہونا تھا ویسا ایمان ہے ہی نہیں۔ آج کے اس معاشرے میں کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا اسلام مشکل نہیں ہے، ہمارا اسلام صرف پابندیاں لگاتا ہے کہ کیا چیز کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا، کیا چیز پہننا ہے، کیا چیز نہیں پہننا، کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، صرف پابندیاں لگاتا ہے، کسی کی آزادی کو نہیں چھینتا۔ آج ایک لڑکے کو ایک لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اور ایک لڑکی کو ایک لڑکے کی خواہش ہوتی ہے، تو اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے، اس کے خواہشات کو کچلتا نہیں بلکہ اسے صحیح راستہ بتاتا ہے۔ آج ہم اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ یہی وہ اسلام ہے جس نے عورت کو حق دیا تھا، یہی وہ اسلام ہے جس نے عورت کو اس کا مقام دیا، یہی وہ اسلام ہے جس نے عورت کو عزت دی۔ آج وہی کہہ رہی ہے میری زندگی میری مرضی۔ یاد رکھیے، یہ زندگی ہماری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تو اس آیت میں کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا،
ایک وہ لڑکی ہے جو اللہ کو جانتی ہے نہ مانتی ہے، جو رسول اللہ کو جانتی ہے نہ مانتی ہے، جو اسلام کو جانتی ہے نہ مانتی ہے، تو اس کی اور میری زندگی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کھا رہی ہے میری اور آپ کی طرح، وہ بھی سو رہی ہے میری اور آپ کی طرح، وہ بھی جی رہی ہے میری اور آپ کی طرح، تو میرے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق بتلاتا ہے قرآن، وہ فرق بتلاتا ہے اسلام۔ آج اس دنیا کی محبت میں گمراہ ہو رہے ہیں، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم کو چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ سے ڈریے۔ آج ایک مسلمان لڑکی مسلمان ہونے کے باوجود ایک غیر مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلمان کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ان کے طور طریقوں کو اپنا رہی ہے۔ اللہ سے ڈریے، کل قیامت کے دن ہر چیز کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ سے ڈریے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ میں آپ تمام والدین سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیے، وہ کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، اس کے فرینڈز کون ہیں، وہ فون پر کس سے بات کرتی ہے، واٹس ایپ پر کس سے چیٹ کرتی ہے، انسٹاگرام فیس بک پر کس سے فرینڈ شپ کر رہی ہے، یہ بہت اہم ہے میری ماں اور بہنوں۔ آج کے اس ماحول میں، اس معاشرے میں یقیناً تمام مائیں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی اولاد پر کڑی نظر نہیں رکھیں گے۔ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیے، ورنہ آپ کو آپ کی اولاد اس محبت کے نتیجے میں بے عزتی، ذلت اور رسوائی کی دلدل میں گھسیٹ کر لے آئے گی۔ لہٰذا اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیے۔ آج کے ماحول میں، اس معاشرے میں اپنے اولاد کو بڑی آسانی سے ان کے ہاتھ میں فون تھما دیتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ تمام سے میری یہ التجا ہے، اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، دین کا صحیح علم سیکھیے اور اپنی اولاد کو سکھائیے، پھر مرے دم تک مسلمان مریے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے مسلم لڑکیوں کی بغاوت اور اس کا حل۔ اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اگر ہماری موت ایسی حالت میں آ جائے کہ ہم کسی اور دین میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی حالت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول نہیں کرنے والے۔ آج ہمارے سامنے ایسے جو حالات آ رہے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں سے میں چند کو پیش کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلا ہے مسلم نوجوان کا اسلام کو مشکل سمجھنا۔ آج کل دین کو بہت زیادہ مشکل سمجھا جا رہا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے کہ اسلام کیا چیز ہے، اگر ہم قرآن کو تفصیل سے پڑھتے سمجھتے تو آج ہمیں اس سے نفرت نہیں بلکہ اسی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی۔ اگر بچوں کو بچپن ہی سے دینی تعلیم دی جاتی تو ہم کو آج یہ حالات دیکھنے نہیں پڑتے۔ یہی وہ اسلام ہے جو عورتوں کو آج اتنی عزت دیتا ہے۔ دوسری بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ شادیوں میں تاخیر، یعنی شادی کا دیر سے کرنا۔ آج اس حالات کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ شادی کا دیر سے کرنا۔ آج ہر لڑکی کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ پڑھنا ہے، مجھے انڈیپینڈنٹ بننا ہے، آگے میری شادی ہو گئی تو بھی میں اپنے قدموں پہ رہوں گی، کچھ بھی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سکھایا جاتا تھا کہ آنے والی زندگی کو کیسے گزارا جائے، ماں باپ سکھاتے تھے کہ شادی ہوئے بعد بھی کیسا رہنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، لیکن آج وہ تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ ماں باپ خود ہی بول رہے ہیں کہ ہماری بچی قدموں پہ ٹھہر سکتی، انڈیپینڈنٹ بنانا ہے ہماری بچی کو۔ جب ماں باپ ہی بچوں کو اتنی ڈھیل دے رہے ہیں تو آج ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑیں گے ہی نا۔ اسی لیے شادی میں تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ بھی پرمیشن دیتی ہے کہ 18 سال کے بعد شادی کر سکتے، لیکن ہمارے گھر میں کیا بولتے ہیں، 18 سال کی چھوئی بچی ابھی کہاں کرتے شادی، ابھی چھوٹی ہے بچی، 20-24 سال کی ہونے دیجیے۔ تو وہ 20-24 سال کے ہونے دے ایسا بولتے ہیں، اس میں بچی کیا کرتی ہے، کچھ غلط قدم اٹھا دیتی ہے، جس میں ہمیں یہ ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ بچپن سے دینی تعلیم دینا ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ڈر بچپن سے ڈالا جائے۔ بچوں کو بچپن سے ان کے دماغ میں یہ بٹھانا چاہیے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ یہ دماغ میں بچوں کے بٹھا دینا چاہیے کہ آپ اگر ہم سے
چھپ کر کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم یہ دو خیال یعنی بچپن سے دینی تعلیم اور بچوں کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم کچھ بھی غلط کام کرنے دو مگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ دو چیزیں اگر ہم بچوں کو بچپن ہی سے دیں تو بچے آج ایسے حالات پیدا نہیں کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا رب ہے. درود و سلام ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرا آج کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں کی بغاوت کیوں. دیکھیے آج ہمارے ماحول میں ایسے حالات ہیں, ہر جگہ ہر علاقے میں ہر گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ بھی ان پڑھ لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہے. حالات دن بہ دن بگڑ رہے ہیں. ہماری مسلمان لڑکیاں, ہماری مسلم بہنیں غیر مسلم سے نکاح کر رہی ہے, مرتد ہو رہی ہے. دیکھیے بہنوں, میری ماں اور بہنوں, اگر کوئی مسلمان غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو اجازت نہیں ہے. نہ مسلم مرد کو اجازت ہے کہ وہ مشرکہ لڑکی سے شادی کرے اور نہ عورت کو اجازت ہے کہ مشرک مرد سے شادی کرے. سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ اگر کسی برائی کو جب تم دیکھو تو اپنے طاقت کے مطابق روکنا ہے. یا تو ہاتھ پکڑ کر روکو, ہاتھ پکڑ کر نہیں روک سکتے تو زبان سے بولو, زبان سے بول کر بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو, جبکہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. میری ماں اور بہنوں, دیکھیے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میری زندگی میری مرضی, قیامت کے دن پر یقین نہ ہونا, اس لیے بھی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کو مشکل سمجھ رہے ہیں, اسلام کو مشکل دین سمجھا جا رہا ہے, جبکہ عورتوں کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں تھا, لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہ ہمارا دین اسلام ہی تھا جو عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دلوایا, بلکہ اور یہ بھی حق دیا عورت اگر ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ, اتنا بڑا مقام دیا. پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں, یہ ہمارے مسلمان ہی کہتے ہیں اس رسول کا دین اچھا نہیں لگتا, اس رسول کا طریقہ اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. اب اس کا حل دیکھیے کہ آج ہم سب کو یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کو دین سکھائے, دین کا علم سکھانے کی ضرورت ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کی گواہی پہلے تو اللہ دیتے ہیں اور دوسرا فرشتے دیتے ہیں اور تیسرا علم والے ہی دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے جس کے پاس علم ہو کہ میرا حقیقی معبود اللہ ہے, میرا دین سچا دین ہے, میرے نبی آخری نبی ہے, جس کو یقین ہو تو جنت بھی حق ہے, جہنم بھی حق ہے. کیا یہ نوجوان کو علم ہو تو وہ کیسے مرتد ہو سکتے ہیں؟ انہیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف بٹھائے, دین کا علم سکھائے. میری ماں اور بہنوں, ہمارے نوجوان بچوں کو ہم طرح طرح کے کورسز کراتے ہیں. کیا ہم کبھی اپنے بچوں کو دینی علم کے لیے کورسز کراتے ہیں؟ نہیں, اکثر یہ دین سے دور ہو چکی ہے. میری ماں اور بہنوں, نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے ہم دین کا علم سکھانا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے, دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا. یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر علم ہو تو وہ کیسے مرتد ہو سکتے ہیں, کیسے بغاوت کر سکتے ہیں, کیسے بھاگ سکتی ہے. میری ماں اور بہنوں, ہمیں یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہر حال میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. درود و سلام ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا میرا ٹاپک ہے مسلم لڑکیوں کی بغاوت کیوں اور اس کا حل. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ماحول میں نیوز کے ذریعے ہر گاؤں میں ہر شہر میں مسلم لڑکیاں بغاوت کر رہی ہے, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, نکاح کر رہی ہے. اور ایسے کئی واقعات ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں. اس کے بجائے ہم ان کے وجوہات اور ان کے حل پر توجہ دیں گے تو یہ سب کام رک سکتے ہیں. اور وہیں یورپی ماحول میں غیر مسلم لڑکیاں دین کو پڑھ رہی ہے, جان رہی ہے, تب وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہی ہے. لیکن ہماری مسلم بہنوں کو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام سے مرتد ہو رہی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. اور میری بہنوں, یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو. اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اسے اپنی زبان سے روکو. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے بس اپنے دل میں برا جانو. اور جب ہم اس کے وجوہات پر غور کریں گے تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی شوز ہے اس میں جو ایکٹرز ہوتی ہیں ہمیں ویسا بننے کی خواہش ہوتی ہے.
پھر ان کا لائف اسٹائل، وہ سب دیکھ کر ہماری نفسیاتی خواہشات ابھرتی ہے میری بہنوں. یاد رکھنا یہ سب دنیاوی خواہشات ہے، اور دنیاوی خواہشات ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے جس میں انسان کا ایمان ڈوب جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اسلام مشکل لگتا ہے، خدا پر یقین نہیں ہے میری بہنوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو کتاب ہے، یہ جو اسلام ہے، ہمیں اس پر کیسا یقین ہونا چاہیے. دیکھیے میری بہنوں، لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں ذرا برابر شک نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، ایسا یقین ہونا چاہیے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ لوگوں یا چیزوں سے لگاؤ رکھنا میری بہنوں، یہ وہ ایک چیز ہے جس میں انسان کا ایمان اور دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو زیادہ چاہنا، اللہ سے زیادہ چاہنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور جب ہمیں یہ چیزیں پسند آنے لگتی ہے تو ہمیں پردہ کرنا بوجھ لگتا ہے، نماز پڑھنا بوجھ لگتا ہے. لیکن میری بہنوں ذرا غور کرنا، یہ وہی نبی کی سنت ہے، یہ وہی ایمان ہے جس نے عورت کو عزت دی، مقام دیا. ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت، اور بیٹی ہے تو رحمت کہا گیا. لیکن ہمیں وہی نبی کی سنتوں پر عمل کرنا بوجھ لگتا ہے میری بہنوں. خدا کے لیے غور کرنا. حل دیکھیں گے تو اس کا سب سے پہلے حل یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ دین کیا ہے، خدا کون ہے، رسول کون ہے، نماز کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیا ہے، کیسے رکھنا ہے، پردہ کیا ہے، کس سے کرنا ہے. میری بہنوں جب ہم یہ سب جان جائیں گے تو ہم ان سب کاموں سے رک سکتے ہیں. اور جب ایک عورت پردہ کرتی ہے تو دنیا کی ساری فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے میری بہنوں. اور ایک حل یہ بھی ہے کہ زندگی کا مقصد پتہ ہونا چاہیے. اصل میں زندگی کیا ہے؟ مٹی سے مٹی تک کا سفر ہے میری بہنوں. لیکن ہم لڑکیاں کہتی ہیں یہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، یہ ہماری زندگی نہیں ہے. سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اچھے اعمال کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو. اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو برائیوں سے روکنے اور اچھے اعمال کی طرف لانے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو. تو بتاؤ یہ ہماری زندگی کہاں سے ہوئی میری بہنوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں ہر انسان خطا کار ہے، لیکن سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. میری بہنوں جتنی چاہے گناہ ہو جائے ہر دفعہ توبہ کرو، بے شک ہمارا رب خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہنشین پر جلوہ افروز، دیگر مہمانات اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سب سے پہلے میں الفرقان فاؤنڈیشن کے تمام منتظم اور ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں ایک اہم اور ضروری عنوان کی طرف آگاہ کیا ہے اور ہمیں اپنے اظہار خیال کا موقع دیا ہے. سب سے پہلے آپ سب اس بات پر غور کیجئے کہ آج کا یہ عنوان لڑکیوں کی بغاوت کیوں آج کے حالات اور واقعات سے تعلق رکھتا ہے. آج کے دور کی مسلمان لڑکیاں اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے، گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے. نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے محبت کے نام پر مسلمان لڑکیاں گمراہ ہو رہی ہے. وہ بھول رہی ہے کہ وہ پاک و شفاف مذہب سے تعلق رکھتی ہے، وہ ایک مسلمان ہے. آج کی نوجوان لڑکیاں چاہتی ہے کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے. وہ اپنے مرضی کی مالک نہیں ہے، وہ من چاہی زندگی بسر نہیں کر سکتی بلکہ اسے رب چاہی زندگی بسر کرنا ہے. آج کے دور میں اسلام کو مشکل دین سمجھا جا رہا ہے، دوسروں کے مذہب سے بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا اسلام ہمیں جنت کے مقام تک پہنچاتا ہے. ماں باپ کی لاپرواہی بھی لڑکیوں کے بگاڑ کی اہم وجہ ہے. ماں باپ لڑکیوں پر پابندیاں نہیں لگاتے، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لڑکیاں اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے. اگر ماں باپ لڑکیوں کو اچھے اخلاق سکھائے اور ان کے دلوں میں اسلام کے جذبے کو تازہ کرے تو ان کو اللہ کو راضی کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. شادیوں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے لڑکیوں کو اچھے اخلاق سکھائے اور صحیح وقت پر ان کا نکاح کرے تاکہ کوئی غلط واقعات ہماری کانوں میں نہ پڑے. غریبی بھی مسلمان لڑکیوں کے بگاڑ کی اہم وجہ ہے. لڑکیوں پر کڑی نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ کا ڈر ہمارے اندر رہنا بہت ضروری ہے. بے شک اللہ سے وہی ڈرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ہرگز غلط کام نہیں کر سکتا. لڑکیوں پر کڑی نظر رکھنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنا چاہیے. لڑکیوں کی حفاظت کرنا، ان کو غلط کام سے روکنا یہ کوئی شک نہیں بلکہ ہمارے مسلمان لڑکیوں کو جہنم کے آگ سے بچانا ہے. ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. ہم ہمارے اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں.
ہم ہمارے اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، حقیقی خدا کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ دنیا کی جھوٹی محبت کو محبت نہ سمجھو، دنیا کی جھوٹی محبت کو محبت نہ سمجھو، اللہ سے سچی محبت کرنا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ اولاد کے لیے کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے، بلکہ ہم سے بھی اچھی پسند ہمارے ماں باپ کی رہتی ہے۔ دنیا کی جھوٹی محبت سے دور رہو۔ صحابہ جس طرح ہمارے نبی اور اللہ سے محبت کرتے تھے، ویسی ہی محبت ہمیں ہمارے رب سے کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہی ہو، ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا کرتی ہے۔ ماحول کو دیندار بنانا چاہیے۔ برائی پھیلانے والی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر جو اپنے ہاتھوں میں غلط کاموں کا ہتھیار رکھ رہے ہیں، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب، ان تمام ایپس کے ذریعے مسلمان قوم کی لڑکیاں برباد ہو رہی ہے، اسلام چھوڑ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ اگر ہم یعنی موبائل فون سے دور رہیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کا خوف ہمارے اندر ہوگا اور اللہ ہم سے راضی ہوں گے، تو ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ حالات، معاملات کو سدھارنا بہت ضروری ہے۔ انسان وہ نہیں حالات بدل دے جس کو، انسان وہ نہیں حالات بدل دے جس کو، انسان وہ ہے جو بدل دے حالات کو۔ میں اپنی اس تقریر سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مسلمان لڑکیاں علم دین سیکھیں اور قرآن کی تلاوت معنی و مفہوم معلوم کرے اور اپنی آخرت کو سنوارے، اللہ کو راضی کرے اور زندگی میں سادگی اختیار کرے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ جناب صدر، معزز اساتذہ صاحبین اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا زیر بحث موضوع ہے مسلم لڑکیوں کی بغاوت اور اس کا حل۔ جناب صدر، جب بات چلی مسلم لڑکیوں کی بغاوت کی تو میری آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ افسوس ہوا اس بات پر کہ نئی نسل کو، مسلم نوجوان کو علم کا دین نہیں ہے۔ افسوس ہوا اس بات پر کہ مسلم لڑکیوں کو خوف خدا نہیں ہے۔ آج کی میری بہنیں دوری چاہتی ہے اسلام سے، آزادی چاہتی ہے اسلام سے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا جز ہے، لیکن آج کے مسلم نوجوان میں حیا باقی نہ رہی، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، انہیں خوف خدا نہیں رہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات کے بارے میں بہت ڈر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے، تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اس کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ آج زنا بالکل عام ہو چکا ہے۔ جناب صدر، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس دور میں زناکاری، فحاشی، بدکاری بالکل عام ہو چکی ہے۔ لڑکیاں اپنی حیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ ذلت کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ ذلت کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ آج ہر انسان اپنے اللہ کے پیغام کو بھلا بیٹھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، لیکن آج کہ اس دور میں مسلم لڑکیاں اپنے دین کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے چلتے ہوئے، اپنے نفس کے چلتے ہوئے اس دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے نزدیک بہت زیادہ فتنے ہوں گے۔ آج بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ مسلم لڑکیاں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کبھی کسی کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر نظر آتی ہے تو کبھی کہیں پارک میں نظر آتی ہے۔ آواز یہ دل سے آتی ہے اور راز مجھے بتلاتی ہے، دین پہ چلنا چھوڑ دیا، سنت سے منہ موڑ لیا، قرآن سے رشتہ توڑ دیا، بس یہی ہے وجہ ناکامی کی، بس یہی ہے وجہ بربادی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے ایمان پر رہو مرتے دم تک۔ ہم وہ جنہیں پہاڑوں کا سینہ چیر کر، پہاڑوں کے ذرے ذرے کو چیر کر، جھنجھوڑ کر، ہواؤں کا رخ موڑ کر فتح یاب رہے ہیں، لیکن آج مسلم لڑکیاں بغاوت کر رہی ہے، علم سے، دین سے دوری اختیار کر رہی ہے۔ ہم وہ تھے جن کے نعروں پر کفر و کافر کے در و دیوار لرزتے تھے، لیکن آج ہم خاموش تماشائی ہیں۔ ہم وہ تھے جن کے شمشیروں سے یزیدوں کے دل دہل جاتے تھے، لیکن آج یہ شمشیریں زنگ آلود ہیں۔ اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ ہم دین اسلام سے دور ہیں۔ تمام بدگمانی اور گناہوں کو روکنے کے لیے ہمیں اس کا حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے تب ہر مسلمان کے دل میں خوف خدا ہو اور اسلام کا احترام ہو۔ مسلم لڑکیوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمام لڑکیاں جو دینی میدان سے وابستہ ہیں ان کے لیے دینی مجالس کا اہتمام کیا جائے، والدین کے لیے ہر ماہ پروگرام کا انعقاد کیا جائے، کیونکہ والدین کی تربیت ہی بہتر نکھار لا سکتی ہے۔ خدا حافظ۔ ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، میں واقف نہیں ہوں آگے کے انجام سے۔
الہی یہ التجا ہے اگر تو کرم کرے، بات دے زبان پر ایسی جو دل پر اثر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان کچھ ایسا ہے جس کی اہمیت سے آپ سب آگاہ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کی بغاوت۔ لڑکیوں کی بغاوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی اور اہم وجہ ہے ماں باپ کی لاپرواہی۔ ماں باپ کی لاپرواہی۔ بعض ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جن کی بیٹیاں کہتی ہیں ماں مجھے پردہ کرنا ہے، ماں مجھے ٹائٹ لباس نہیں پہننا، ماں مجھے حفظ و اعمال میں رہنا ہے، لیکن ماں کہتی ہیں ایو بڈھیوں کے جیسے حرکتاں کر رہی تو، بازو والی کی بچی کو دیکھ کیسے فیشن میں رہتی، ایسا بول رہے۔ افسوس کی بات ہے 90% جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے بگڑتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولاد کی عزت کرو، اور خود کیا کیا؟ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لاتی تو وہ کھڑے ہو جاتے، 4 قدم آگے آتے اور اپنی بیٹی کو پہلے بٹھاتے، پھر خود بیٹھتے۔ ایسا ہم آج کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو ہم عزت دیتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں پوچھتے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پوچھتے۔ وہ ان کی دوستی کن کن کے ساتھ ہے؟ نہیں پوچھتے۔ وہ رات بھر موبائل میں کس سے چیٹ کر رہے ہیں؟ وہ نہیں پوچھتے۔ کیوں نہیں پوچھتے؟ کیونکہ وہ خود موبائل میں ویست ہے۔ وہ موبائل اس طرح یوز کرتے ہیں کہ کسی چیز کا انہیں خود اندازہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ان کا سیریل مس ہو جائے گا نا یہ سب پوچھیں گے تو، اسی لیے نہیں پوچھتے۔ ماں باپ کی لاپرواہی۔ دوسرا یہ ہے دنیا کی محبت اور نفسانی خواہشات۔ دنیا کی محبت میں لڑکے اور لڑکیاں اتنے مشغول ہو گئی ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہے وہ دنیا میں کیوں بھیجی گئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے، وہ یہ سب بھول چکی ہیں۔ وہ ٹی وی شوز آج کل کے دیکھتے ہوں گے آپ، ایسے گانے آ چکے ہیں، ایسے ٹی وی شوز کو دیکھ کر وہ اپنی لائف کو اس طرح تبدیل کر رہی ہیں، کہتی ہیں ہمارا آئیڈل ہے، ہم اس کے جیسا بنیں گے۔ کیوں آئیڈل انہیں کیوں بنانا؟ آئیڈل فاطمہ کو کیوں نہیں بنانا؟ آئیڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں بنانا؟ کیونکہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں، اسلام سے منہ موڑ رہے ہیں، کیونکہ نفسانی خواہشات۔ افسوس کی بات ہے ہمارے مسلم لڑکیاں صرف چند پیسوں کے لیے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ پارکوں میں جاتی ہیں آئس کریم کھانے کے لیے، صرف نفسانی خواہشات۔ تیسرا ہے دین کو مشکل کرنا۔ دین مشکل ہے نہیں، دین کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ دین مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ 5 وقت نمازیں کیوں ہیں؟ 5 وقتی نمازیں کیوں پڑھنا؟ پردہ کیوں کرنا؟ یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ غیر مسلم کی اچھا زندگی گزار رہے ہیں، کتنی اچھے سے زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ، ہمیں کیوں ایسے پابندیوں میں باندھ دیا گیا ہے؟ ہمیں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ دین بہت مشکل ہے۔ جو دین کو مشکل سمجھتا ہے، جو نماز کو مشکل سمجھتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اگر ہمارے مسلم لڑکیوں سے 2 چیز چھین لی جائے تو وہ خود بخود تباہی کے دہانے تک پہنچ جائیں گی۔ وہ 2 چیز کون سی ہے؟ ایک تو حجاب، دوسرا قرآن۔ یہ 2 چیز ہٹا دی جائیں تو مسلمان لڑکیاں تباہی کے دہانے تک پہنچ جائیں گی۔ اب اسے بچا کیسا جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا پہلا جو حل ہے وہ ہے بچوں کو بچپن سے دین سکھانا، ان کو موبائل کی جگہ قرآن شریف دینا، ان کو گانوں کی جگہ کلمہ سکھانا، ان کو ڈانس کرنے کی جگہ انہیں پردہ کرنا سکھانا۔ اگر چھوٹے بچے روئے تو ہم انہیں موبائل فون دیتے ہیں، موبائل فون نہ دے کر انہیں کلمہ پڑھایا جائے، انہیں اس کا مطلب سکھایا جائے، انہیں سکھایا جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب پہ نظر رکھتا ہے، اللہ ہم کو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہم کو اللہ نے بنایا ہے، یہ سب سکھایا جائے تو ان کی جو بنیاد ہوگی وہ مضبوط ہوگی۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو گھر مضبوط بنتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں دین کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط بنانا ہے تو آگے جا کر بچہ بھٹکے گا نہیں، بغاوت نہیں کرے گا۔ دوسرا حل ہے سورہ ال عمران کی آیات نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک تو اللہ، دوسرا فرشتے، اور تیسرا علم والے ہی گواہی دے سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیسرا جو ہے کڑی نظر رکھنی چاہیے بچوں پہ، وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سب دیکھنا چاہیے، تو اسی طرح بغاوت سے ہم روک سکتے ہیں اپنے بچوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں کی بغاوت اور اس کا حل۔
میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم نوجوان بغاوت کر رہے ہیں اور اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ آج ماحول میں یہ واقعات دیکھ رہے ہیں کہ پڑھائی کے نام پر ہو یا جاب کے نام پر ہو یا کالج جانے کے نام پر ہو، کئی مسلم نوجوان کالج کے لیے جاتے ہیں مگر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، جبکہ یورپ کے گندے ماحول میں کئی لوگ اسلام کیا ہے جان کر، قرآن کیا ہے پڑھ کر اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور ہمارے خود مسلمان اسلام کیا ہے جانتے ہوئے اپنے اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم تمام کا ذہن ایسا ہو چکا ہے کہ جب لڑکی پڑھائی کرے تب بھی مشکل اور نہ پڑھے تب بھی مشکل۔ جب لڑکی پڑھائی کرتی ہے تو وہ کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر کسی لڑکے سے عشق کے جھانسے میں پڑ جاتی ہے اور ماں باپ کی ناراضی کے عالم میں کورٹ میرج کرتی ہے اور ماں باپ سے بغاوت کرنے پر اترتی ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اپنے لڑکیوں کو پڑھانا ہے، ہم پڑھائی کے تو بالکل خلاف نہیں ہے، پڑھائے اپنے لڑکیوں کو، تعلیم جیسے زیور سے آراستہ کرے، مگر انہیں تربیت دے، کیونکہ انہیں بتائے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں، مسلمان کو چھوڑ کر کسی کافر کو دوستانہ نہ رکھے، کیونکہ جو یہ کام کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر اس صورت میں کہ وہ ان سے بچاؤ چاہتا ہے، اللہ تمہیں اس سے ڈراتا ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے۔ ان حالات کی وجوہات یہ ہے کہ نفسانی خواہشات، دنیاوی محبت، ماں باپ کی لاپرواہی، اسلام کو مشکل سمجھنا، دشمنوں کی سازش۔ ماں باپ کی لاپرواہی یہ ہے کہ جب بچی اپنے فون مانگتی ہے تو دے دیتے ہیں، ان سے وعدہ نہیں لیتے۔ ماں باپ کا پہلا کام یہ ہے کہ جب بیٹی فون مانگے تو وعدہ لینا کہ بیٹا تم اس سے صرف جائز ضروریات ہی پورے کریں گے، ناجائز چیز کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہی ایک بڑا فتنہ ہے جو ہمارے مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے اور آنے والی نسل کو بھی یہی برباد کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارے بچیاں، ارے اس سے انٹرٹینمنٹ ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انٹرٹینمنٹ اس آدمی کے لیے ضروری ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہمارا انٹرٹینمنٹ جنت میں ہوگا۔ ہم اس دنیا میں جنت کے لیے بنائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آخرت سنوارے، مگر ہمارے لوگ آخرت سنوارنے کے بجائے دنیا کو سنوارے 4-5 پیسے کی کمائی کے لیے۔ اللہ کے واسطے غور سے سنو بہنوں، اٹھو ورنہ حشر نہ ہوگا کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے کانوں میں یہ خبر روز پہنچتی ہوگی کہ فلاں مسلم لڑکی نے فلاں غیر مسلم لڑکے سے شادی کی اور اسلام سے خارج ہو گئی۔ اصل ماں باپ کی لاپرواہی ہے۔ ماں باپ کا کام ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اس کی نکاح کی تیاری کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اس کی نکاح کر دی جائے، اگر اس کا نکاح نہ کرے، وہ لڑکی کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس گناہ کا حقدار اس کا باپ ہے۔ اللہ کے واسطے بیٹی کا نکاح جلدی کرے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو اور اسلام نہ چھوڑے، کیونکہ زمانے جاہلیت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان خبروں پر اور زندہ عورتیں بے حجاب پھرتی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔